بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح جس کو اسلام نے رائج کیا وہ اتنا آسان طریقہ ہے جس کو آج امت نے مشکل بنا دیا۔ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے نسبت طے کرنا، پھر نکاح کرنا، پھر ولیمہ کرنا، یہ تین ہی مرحلے۔ سلف صالحین میں نسبت کیسے ہوتی؟ اس کو آپ منگنی شریف کہہ دیتے ہیں۔ انگیجمنٹ کیسے ہوتی؟ نیک لوگ دوسرے کے گھر جاتے، کہتے السلام علیکم نحب الخیر ونجد فیکم الخیر ولعل اللہ یجمعنا علی خیر۔ ہمیں نیکی بڑی پسند ہے اور آپ لوگوں میں ہمیں نیکی نظر آئی ہے، دعا یہ ہے کہ اللہ ہم دونوں گھروں کو نیکی پہ جمع کر دے۔ یہ بات کہتے وہ آگے سے کہتے علی خیر طائر، بڑا ہی اچھا پیغام ہے، لو جی نسبت ہو گئی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نا 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 نا، دو چار جب تک جوتیاں نہیں توڑے گا رشتہ نہیں ملے گا۔ اور یہ ماں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کر رہی ہوں، باپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها، کسی عورت کی برکت کی نشانی یہ ہے کہ اس کی منگنی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ جوتیاں چٹخانے سے یہ برکت آئے گی۔ دوسرا مرحلہ نکاح کا ہوتا ہے، لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، جب تک ولی کی اجازت نہیں ہے، والدین کی اجازت نہیں ہے، دو عادل گواہ نہیں ہیں، وہ ارینج میرج نہیں ہو سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل۔ والدین کی اجازت کے بغیر جو عورت نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ کوئی عورت کسی کا نکاح نہیں کر سکتی، نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ جو عورت اپنا نکاح خود سے ہی کروا لیتی ہے یہ تو بدکار عورت ہوتی ہے۔ آپ جانا چاہتے ہیں نکاح پہ، آپ اتنے لوگ لے جائیں کہ اگلے آدمی پہ کوئی کلفت نہ ہو، وہ مصیبت میں نہ پڑے، مہمان نوازی وہ کرے گا۔ یہاں دو مرحلے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں نہیں ہماری بارات 1000 بندے کی ہوگی، یہ آپ کا اتنا شوق ہے آپ ولیمے پہ ان کو کھلا لیجیے گا نا، اس بیچارے پہ بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں آپ؟ اور دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں بارات تو ہے ہی لعنت، تو یہ ہم نے کرنا ہی نہیں۔ بچی والے بھی کہتے ہیں مسجد سے ہم بچی بھیجیں گے۔ کیا سیدہ عائشہ کو مسجد سے بھیجا گیا تھا؟ سیدہ فاطمہ مسجد سے گئی تھی، صحابیات مسجد سے گئی تھی۔ بناوٹی دین نہ بناؤ، دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے دیا ہے۔ کس بنیاد پہ آپ لعنت کہہ رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ آپ ایک چیز کو حرام کہہ رہے ہیں؟ اور کس بنیاد پہ دوسرے پہ مصیبت بنتے ہیں کہ نہیں 1000 ہی آنا ہے؟ کیوں؟ اسلام آسان نہیں ہے، آسانی دیکھو، جتنی استطاعت ہے اتنا قدم اٹھاؤ۔ دانش کی بات یہ ہے شادی خوشی کا موقع ہے، آپ قرض اٹھا کے جب شادیاں کرتے ہیں 10 سال وہ بیچارہ جو ہے گروی رہتا ہے، وہ خوشی کیا دیکھتا ہے بچہ جو ہر روز قرضہ اتارنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اور کس لیے قرضہ اٹھایا؟ بلے بلے ہو جائے، بلے بلے کھے ہوئی، 10 سال کے لیے بیچارہ مصیبت میں چلا گیا، کیا واہ واہ ہو گیا۔ اسلام ایک آسان دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح خطبہ پڑھ کے بھی نکاح پڑھا اور بغیر خطبے کے بھی پڑھا۔ یہاں آ کے پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، پہلے نہیں سوچتے، یعنی 1 مہینہ پہلے تاریخ رکھی ہوگی، جو ہی مولانا صاحب آئیں گے اچھا جی مار کتنا رکھنا ہے، اچھا پھر مشورہ کر کے دسنے ہیں کہ مہینہ کی کر دے رہے ہو؟ ہاں بھی کتنا 2 تولے رکھ لو، ادھر سے بعد شری مار رکھ لو۔ شری مار کیا ہوتا ہے؟ لو لڑائی ہو جاتی ہے وہاں، وہ کہتا نہیں 5 تولے رکھو، وہ کہتا نہیں ہم نے 2 تولے دینا ہے، لو مسلمان شادی کرنے لگے۔ قرآن کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اگر تم نے کسی کو قنطار بھی دیا ہے، 150 kg سونا بھی اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ آپ اپنی طاقت کو دیکھیں، استطاعت کو دیکھیں۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میری شادی کر دیں، کہتے پھر مار کیا دو گے؟ کہتے ہیں ازاری، یہ چادر ایک ہے
فرمایا لو اعطیت ازارک لا ازار لک، چادر بھی مال میں دے دو تو بغیر چادر کے جاؤ گے نکاح پڑھا، کیا کرو؟ اچھا یہ بتاؤ هل معک من القرآن شیء، کیا جی قرآن کی کوئی صورتیں یاد ہیں آپ کو؟ قال نعم لسور سماها، کہتے ہیں ہاں یہ صورتیں یاد ہیں۔ کہا ازوجک ما معک من القرآن، جاؤ یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دینا، میں تیرا نکاح پڑھتا۔ خطبہ بھی نہیں پڑھا۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، ہم تو کسی مولانا صاحب کو لے کے آتے نا ایز اے وکیل بنا کے، باپ بھی اگر کہہ دے داماد کو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہیں دیتا ہوں، وہ کہہ دے کہ میں نے قبول کر لے، نکاح ہو جائے گا۔ اس قدر آسانی ہے اسلام میں۔ اللہ کے رسول نے نکاح کے بعد ولیمے کی بات کی ہے، اللہ کے رسول نے کیسی تربیت کی۔ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کروا لی اور اللہ کے رسول کو بھی بتایا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے جب خوشبو دیکھی کہتے ہیں ما ہی عبد الرحمن خیر ہے نا؟ تو کہتے ہیں تزوجت علی وزن نواۃ من الذهب، میں نے کھجور کی گٹھلی جتنا سونا دے کے شادی کر لی۔ آپ نے یہ نہیں کہا جو آج خاندانی لوگ کہتے ہیں، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے بغیر شادی کر لی؟ او کون تم؟ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے فوراً کہا بارک اللہ لک، اللہ تجھے برکتوں سے نوازے، اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرنا خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ کر۔ بئس الطعام طعام الولیمہ، برا کھانا وہ ہے اس دعوت کا کھانا یدعى الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء، جہاں امیروں کو ہی بلایا جاتا ہے، فقیروں کو نہیں بلایا جاتا۔ دوسری روایت میں آتا ہے یدعى، ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو آنا نہیں چاہتے، اور چھوڑ دیا جاتا ہے جو آنا چاہتے۔ فقیر آنا چاہتے ہیں، جنہیں کبھی کبھی کھانا اچھا کھانا ہوتا ہے، امیر تو سارا دن ہی لگے رہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ولیمہ کیا؟ اگر اللہ کے رسول دعا کر دیتے تو کیا اللہ حضر جلال جو ہے وہ جنت سے بندوبست نہ فرماتے؟ آپ نے یہ پہلا ولیمہ کھلایا صفہ یونیورسٹی کے طلباء اور چبوترے پہ بیٹھنے والے، آپ نے فرمایا آ جاؤ سارے آ جاؤ، لیتحلق 10 10 بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے گوشت روٹی اتنی کھلائی حتی ترکو، چھوڑ کے چلے گئے۔ پہلے دن ولیمہ یہ حق ہے، دوسرے دن ولیمہ یہ تو دعوت اور کھانا ہے، اور تیسرے دن ولیمہ یہ ریاکاری ہے۔ لوگ کہتے ہیں 10 دن ولیمہ کریں گے، کیوں؟ یہی پیسہ آپ کسی نیکی پہ لگائیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، اس کا گھر بنا دیں، اس کی ضروریات کو پورا کر دیں۔ ریاکاری سے کچھ نہیں ملے گا، یہ واہ واہ کروانے سے کچھ نہیں ملے گا، پیسہ ضائع ہے، پیسے کی نمائش سے فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ کسی کے کام آ جائے۔